آج جس طرح سے دنیا کے تمام انسان انگنت مذہب اور مسلک میں بٹے ہوئے بیٹھے ہیں، اس کے پیچھے کی وجہ صرف اور صرف دین حق کے اندر ابلیس کی مداخلت ہے کہ جب بھی دین حق کے اندر ابلیس مداخلت کرتا ہے، یعنی اپنی دخل اندازی کرتا ہے، تو وہ دین حق باطل ہو جاتا ہے۔ اور ایسے دین کو ماننے والے، یعنی ایسے دین پر عمل کرنا انسان کو نفع کی جگہ نقصان پہنچاتا ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ صرف انہی باتوں پر ہے جو اس نے اپنے طے شدہ بندوں کے ذریعے سے انسانوں تک پہنچائی ہیں۔ اگر انسان ان باتوں پر عمل کرے گا تو اللہ کی طرف سے اس کو اجر ملے گا، اور جن باتوں پر، یعنی جن باتوں کو ابلیس نے دین کے اندر داخل کر دیا ہے، ان باتوں پر عمل کرے گا تو انسان کو اس پر نفع کی جگہ نقصان پہنچے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ابلیس دین حق کو باطل کیسے کر دیتا ہے؟ ہم اسی بات کو جانیں گے۔ ابلیس کبھی بھی دین حق کو، یعنی دین حق کے اندر دخل اندازی نہیں کرتا ہے جب تک اس دین کو سنبھالنے والا کوئی اللہ کا برگزیدہ بندہ، چاہے وہ پیغمبر کے روپ میں ہو یا ولی کے روپ میں ہو، جب تک وہ اس قوم کے اندر موجود رہتا ہے تب تک ابلیس اپنی مداخلت اس دین کے اندر نہیں کر سکتا ہے۔ وہ دین محفوظ رہتا ہے، اور ابلیس کا منصوبہ یہی رہتا ہے کہ جو اللہ نے دین کو سنبھالنے والا، دین کو محفوظ رکھنے والا اپنا بندہ بھیجا ہے قوم کے اندر، اس بندے کو یا تو قوم کے اندر سے الگ کر دے یا اس کو جڑ سے ختم کر دے۔ ابلیس کا صرف اتنا ہی کام ہے کہ وہ دین حق کو باطل کر دے، یعنی ابلیس کبھی بھی دین حق کو اپنی اصل صورت میں باقی رکھتا ہی نہیں ہے، اس کے اندر اپنی مداخلت کر کے اس کو باطل کر دیتا ہے، اور اس باطل دین پر عمل کرنے والوں کو نفع کی جگہ نقصان پہنچتا ہے۔ ابلیس کا کام ہی یہی ہے، یعنی ابلیس کا صرف اتنا ہی کام ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو گمراہ کرے۔ اس کے لیے اسے جو کرنا پڑتا ہے، اگر وہ اس کو قتل عام کرنا پڑ جائے، انسانوں کا قتل عام کرنا پڑ جائے تو بھی کرتا ہے، جیسا کہ آج چل رہا ہے۔ آج ہی نہیں، جب سے دنیا بنی ہے، یعنی دنیا میں انسان آئے ہیں، تب سے ابلیس نے یہ ہتھ کنڈا اپنایا ہے کہ اگر وہ اللہ کے ہدایت یافتہ بندے کو قوم کے اندر سے الگ نہ کر پائے تو اس کو جان سے ہی مار دیتا ہے۔ نہ جانے کتنے ہی پیغمبروں کو اس نے قتل کروا دیا، کتنے اللہ کے نبیوں کو اور کتنے اللہ کے برگزیدہ بندے جو ولی ہوتے ہیں ان کو اس نے شہید کروا دیا، صرف اس لیے کہ اگر یہ قوم کے اندر موجود رہیں گے تو قوم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگی۔ ابلیس جب دین کے اندر مداخلت کرتا ہے تو دین باطل ہو جاتا ہے، اور یہاں پر دو گروہ بن جاتے ہیں۔ ایک گروہ تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کے بھیجے ہوئے ہدایت یافتہ بندے کے ساتھ میں رہتا ہے، جو حق پر رہتا ہے، اور دوسرا گروہ وہ ہوتا ہے جو ابلیس کے، یعنی ابلیس نے جس دین کو باطل کر دیا ہے اس دین کو ماننے والوں کا ہوتا ہے۔ اور ان دونوں گروہ کے اندر وہ صفات پیدا ہو جاتی ہے جو اللہ نے بتائی تھی کہ یعنی تم دونوں آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو، یعنی آدم علیہ السلام اور ابلیس جب دنیا میں بھیجا تھا کہا کہ تم دونوں آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو، تو ان دونوں گروہوں کے اندر وہی صفات پیدا ہو جاتی ہے دشمنی والی، دونوں گروہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ آج جس طرح سے مذہب اور مسلک بٹے ہوئے ہیں، ان کو دیکھ لو کس طریقے سے وہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ یہاں پر دو گروہ ہو جاتے ہیں، ایک گروہ حق ہوتا ہے اور ایک باطل، اور حق گروہ جس بندے کے ساتھ میں ہوتا ہے جب تک وہ بندہ
दुनिया मौजूद रहता है तब तक इब्लीस उस दीन को बातिल नहीं कर पाता है। यानी पैगंबर, जब कोई पैगंबर नया दीन, अल्लाह के दीन को, नया दीन नहीं अल्लाह के दीन को खालिस कर लेता है कि जो बातिल बातें उस दीन के अंदर आ गई थी उनको अलग करके बिल्कुल दीन को अल्लाह के लिए खालिस कर लेता है, तो फिर वो दीन हक कहलाता है। और यही मजहब और मसलक बनने की वजह है। आज दुनिया में जिस तरह से अलग अलग मजहब और मसलक बने हुए हैं, उनकी वजह सिर्फ यही है कि जब भी कोई अल्लाह का बंदा आता है और वो दीन हक को खालिस कर देता है तो कुछ लोग उसके साथ में हो जाते हैं जो हक वाले कहलाते हैं, और बाकी जो उस दीन पर बाकी रह जाते हैं वो बातिल रह जाते हैं। वही आज हम देख रहे हैं कि दुनिया में इतने मजहब और इतने मसलक बने हुए हैं। इस बात का खुलासा इंशाअल्लाह हम अगली वीडियो में करेंगे।